حالات کی مناسبت سے بس یہ عرض کروں گا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین خاص کر پاکستان کے سرزمین پر ایک بار پھر انتہا درجے کی مظلومیت کا شکار ہے۔ یہاں صحابہ مظلوم ہیں، فلسطین میں صحابہ کے غلام، وہاں کے مسلمان مظلوم ہیں، دونوں پر ظلم کرنے والا یہودی ہے، وہاں پر اسرائیل کا یہودی براہ راست ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہید کر رہا ہے اور معصوم بچوں کو خاک میں ملا رہا ہے، خون میں تڑپا رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی وہاں پر مجروح کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو صحابہ مظلوم ہیں وہ صحابہ کس کی زبان کس کے قلم سے مظلوم ہیں؟ وہ بھی انہی یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو پاکستان میں صحابہ کے نام کے پتلے بھی جلاتا ہے، صحابہ پر تبرے بھی کر رہا ہے، صحابہ کے خلاف گالم گلوچ کا بازار بھی گرم کیے ہوئے ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے والا یہودی ہے، یہاں صحابہ پر حملے کرنے والا یہودی کا مانوی نسل، یہودی ہی کی نسل ہے جو صحابہ پر حملے کر رہی ہے۔ اور ایسے دونوں بدبختوں کے خلاف قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں بیداری کا سبق دے رہے ہیں، غیرت ایمانی کا سبق دے رہے ہیں، جرأت کا سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا یہودی ہو یا صحابہ پر تبرہ کرنے والا یہودی و نسل ہو، دونوں کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے جب تک آپ میدان عمل میں نہیں نکلیں گے اور جہاد کے لین پر چلتے ہوئے، چاہے وہ قلم سے جہاد ہو، وہ زبان سے جہاد ہو، حکمران اعلان کریں تو وہ مسلح جہاد بھی ہو، اس وقت تک یہ بدبخت یہودی جو ہے یہ قابو بھی نہیں آئے گا، باز بھی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایمانی جرأت اور جذبے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلنا چاہیے۔ اور اس کے لیے تمام صحابہ بیت، ان کی جرأتیں ہمارے لیے مثال ہے، ان کی استقامت ہمارے لیے مثال ہے۔ ان میں سے بالخصوص یہودیت کا علاج اگر کامل طور پر اس دور میں ہوا ہے تو وہ حضرت عمر اور حضرت معاویہ کی کاوشوں سے ہوا ہے۔ اس دور میں بھی اگر آپ اس یہودی اور یہودی و نسل، اس بدبخت صحابہ کے گستاخ رافضی کافر کا علاج کرنا ہے، اس کے لیے جرأت عمری اپنانی پڑے گی، اس کے لیے جرأت معاویہ اپنانی پڑے گی۔ وہ جرأت اپنا کر آپ میدان میں نکل آئیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہودی حملے کیسے کرتا ہے اور صحابہ پر یہودی و نسل بکواس کیسے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے لیے اور ایسے کافروں کے علاج کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ باقی صحابہ مرید نبی ہیں، حضرت عمر مرید نبی بھی ہیں، مراد نبی بن کر کے آئے اور ایمان لانے کے بعد کوئی 10-20 سال تربیت نہیں پائی، فوری طور پر اللہ نے آپ سے جو کام لینا شروع کیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ بھی صحابہ چلیں بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہا آپ کی قوم رکاوٹ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر ایمان لے آئے پھر بھی یہ قوم رکاوٹ بنے گی۔ آپ کو لے کر جب حضرت عمر باہر نکلے، کافروں کا للکارا کہ آؤ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کا یتیم کرانا ہے، عمر کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن چکا ہے، محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے، آؤ عمر کا سامنا کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ کوئی کافر سامنے آیا؟ آپ کی للکار کا جواب کسی نے دیا؟ آپ آہستہ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر کی للکار کا جواب کسی نے دیا؟ کوئی بھی سامنے نہیں آ سکا۔ یہ نہیں کہ کافروں مشرکوں میں کوئی پہلوان نہیں تھا، کوئی بہادر نہیں تھا، بڑے بڑے بے ایمان بڑے بڑے فن خان موجود تھے، لیکن عمر کی للکار کا سامنا کوئی نہیں کر سکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس راہ سے تو گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس دور میں حقیقتاً جہاں سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان رستہ چھوڑ جاتا تھا۔ آج عمر کے نام کا روب دبدبا 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ بدخوابی ہے تو دائیں ہاتھ پر حضرت عمر کا نام لکھ کر کے قبلہ رخ ہو کر سنت کے مطابق سو جائیں، شیطان خواب میں بھی نہیں آئے گا۔ عمر کا نام دیکھ کر شیطان خواب میں
میں بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاکستان میں بھی میں نے بحرین میں دیکھا ہر دوسرے تیسرے روڈ اور شاہراہ کا نام عمر کے نام پر ہے۔ میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہاں 30% مسلمان ہیں اور 70% اہل تشیع ہیں، وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جلوس نکالتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں، قانون رکاوٹ بنتا ہے، مگر وہ پھر بھی بدمعاشی کرتے ہیں۔ آخری حربہ بحرین کی حکومت یہ استعمال کرتی ہے، اس روڈ کا نام حضرت عمر کے نام سے منسوب کر دیتی ہے۔ جب عمر کا نام آتا ہے تو شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور یہ تجربہ پاکستان میں بھی کئی بار کیا جا چکا ہے، جہاں عمر کا نام آیا شیطان بھاگ گیا، اور افغانستان میں ملا عمر آیا، عالمی کفریہ طاقتیں جتنے بڑے بڑے شیطان تھے سارے بھاگ گئے۔ اس لیے کہتا ہوں سندھ کے مسلمانوں اور میری جماعت کے کارکنوں، ہم صحابہ کے اوصاف اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں اپنانا اپنے لیے سعادت سمجھے، ایمانی ذمہ داری سمجھے، اور بالخصوص کفر کے مقابلے کے لیے جذبہ عمر ضرورت ہے، ایمان عمر کی ضرورت ہے، تقوی عمر اپنانے کی ضرورت ہے، جذبہ عمر اپنانے کی ضرورت ہے، سوچ عمر اپنانے کی ضرورت ہے، اور فکر عمر اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب اسی بیت المقدس کو لشکر کشی کرتے ہوئے صحابہ فتح کرنے کے لیے پہنچے تو دشمن نے کہا تھا صحابہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک شخص ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ آج بھی آپ کے امیر المومنین کا نام عمر ہے، ان کو بلا لیجئے، ہم دیکھتے اگر یہ وہی عمر ہے، وہی اوصاف و کمالات ان میں پائے جاتے ہیں، وہی شخصیت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم چابی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا، آپ مدینہ منورہ سے چلے، کوئی لاؤ لشکر لے کر کے نہیں، ایک غلام ایک گھوڑا لے کر کے وہاں سے سفر شروع کیا، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے صحابہ نے کہا کرتا پرانا ہے بدل لیجئے، دشمن کے سامنے جانا ہے، عزت وقار کا مسئلہ ہے، گھوڑا کمزور ہے، اچھی نسل کا گھوڑا لے لیجئے، اس پر سوار ہو کے جائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا خبردار، ہمارے لیے جو عزت اسلام نے مقرر کیا ہمارے لیے وہی عزت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اور رستے میں آتے ہوئے کبھی غلام سوار ہے، کبھی حضرت عمر سواری کرتے ہیں، دشمن کے سامنے پہنچے تو حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اب تو دشمن آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی عزت دے دیں، نیچے اترے میں اوپر بیٹھتا ہوں، نہیں، آپ نکیل پکڑے ہوئے سواری کی دشمن کے سامنے جاتے ہیں، غلام سوار ہے، اور دشمن نے بھی حضرت عمر کو 2-4 دن اپنے پاس ٹھہر کر کے ان کو اٹھنا بیٹھنا اخلاق و کردار نہیں دیکھا، بلکہ لمحہ بھر میں عمر پر نظر پڑی، سراپہ اقدس کو دیکھا، عمر کے چہرہ مبارک کو دیکھا، لباس مبارک کو دیکھا، جلالت کو دیکھا، جرت کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، تو ساتھ والے کو کونی مار کر کے کہتے ہیں یہ وہی عمر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، قبل اس سے کوئی بات آگے بڑھے، جاؤ یہ بیت المقدس کی چابی عمر کے حوالے کر دے۔ مسلمانوں، ایک عمر فاتح بیت اللہ، بنیادی طور پر حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بیت اللہ ہیں سن 8 ہجری میں، لیکن ابتدا میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ ایک عمر تنہا فاتح بیت اللہ، وہی عمر تنہا فاتح بیت المقدس۔ آج اربوں خربوں مسلمان بیت اللہ بھی سازشوں کے نرغے میں، بیت المقدس بھی کافروں کے نرغے میں۔ کیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، حکمرانوں سے بھیک مانگتے رہو گے؟